تو پھر جو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو یار خیالات میں، وہ کہتے ہیں ایسی نماز کا کیا فائدہ، یعنی خود بھی نہیں پڑھتے اور اس طریقہ سے دوسروں کو بھی چھڑاتے ہیں. حالانکہ کوئی ماں کا لال آج تک ایسا پیدا نہیں ہو جس کو نماز میں خیال نہ آئے. بالکل اس بات کو چھوڑیں. دین نے کب ہمیں اس مصیبت میں ڈالا کہ خیال نہ آئے؟ صحیح بخاری میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں اور نماز میں جہاد کی صفیں جو ہیں وہ درست کر رہا ہوتا ہوں کہ فلاں کو اس طرف ہونا چاہیے، فلاں کو. کیا بات ہے، جن کاموں میں آدمی لگا رہتا ہے وہ خیال تو آئیں گے. دین نے ایک مصیبت نہیں ہم پر ڈالی، ہم خود ہی بوجھ بھاری کرتے رہتے ہیں. کوئی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ خیر. جی ٹھیک ہے. جی تراویح کے بارے میں مولانا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 ایام کے اندر نماز تراویح ادا فرمائی تھی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے جی جی کہ میری والدہ کو اعصابی جو ہے نا وہ تکلیف ہے، تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں. یار ہم بہت زیادہ معذرت چاہیں گے کہ ہم نے بہت دفعہ اعلان کیا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے نا جی یہ چھو منتر اور وظائف کا پروگرام نہیں ہے. معذرت کے ساتھ نہیں کچھ دعا بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، بات دعائیں تو آپ کو بھی بہت آتی ہیں، لیکن کوئی خاص وظیفے کی والی بات ہے نا تو جمعرات کے دن آپ کال کریں ظہر کے بعد عصر تک، پھر آپ کی کچھ رہنمائی کریں گے. باقی ہمارا یہ پروگرام جو ہے نا یہ خالصتاً دینی رہنمائی کے حوالے سے ہے کہ نماز کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، طلاق کا کو ہو، میراث کا ہو، کچھ اور بینک فنانسنگ کے مسائل ہوں، اس طرح کی کو کال کریں. وظیفے اور دعا کے لیے جمعرات کو کریں اسی نمبر پر. ہاں انشاءاللہ 1:30 بجے سے لے کر 4 بجے انشاءاللہ کو مشورہ دیں گے. اللہ مہربانی فرمائے. جی ٹھیک ہے. جی تو 3 دن والی بات جو ہے وہ بھائی نے پوچھی ہے کہ یہ واقعی درست بات ہے. اگر واقعی درست بات ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کی مداومت نہیں کی تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم سر. ہلو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ایک مرد نے عورت کو طلاق دے دیا، اس سے دوبارہ شادی کرنے کے لیے یا نکاح کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ نہیں طلاق کیسے دی ہے، تھوڑی طلاق کی کیفیت واضح کریں گے تو شاید اس میں کوئی گنجائش ہو. نہیں 3 ہی دے دیا کٹھی، تقریباً 8-9 ماہ ہو گئے. 8-9 ماہ ہو گئے. اکٹھی دی تھی تینوں طلاقیں جی ایک ہی مجلس کے اندر؟ جی جی ٹھیک ہے مولانا جواب دیں گے. عورت جو ہے وہ حاملہ ہے یا اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، کیا حالت ہے اس کی؟ نہیں بچہ نہیں ہے. بچہ نہیں ہے تو اب 8-9 ماہ ہو گئے. اس لیے جس طرح بھی طلاق اس نے دی، طلاق تو واقع ہو گئی نا، اور بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی کیونکہ عدت گئی ختم ہو. اب ان دونوں کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے بغیر حلالے کے اور بغیر کسی کفارے کے نا. دوبارہ 2 گواہ ہوں، نیا حق مہر ہو. مگر اس میں لڑکی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے نا. 3 مہینے تک سے اس کو اختیار تھا، لڑکی مانتی یا نہ مانتی. یہ کہتا میں نے طلاق واپس لے لی، وہ تو وقت ضائع کر دیا. اب دونوں کی رضامندی سے جیسے نیا نکاح ہوتا ہے، اب دونوں راضی ہو جائیں ان کے وارث، پھر آپ کر سکتے ہیں. نیا حق مہر ہوگا، گواہ ہوں گے، لکھا جائے گا. اور اگر باقاعدہ یونین کونسل کی معرفت دی تھی اور انہوں نے مؤثر قرار دی ہے تو پھر رجسٹر میں بھی دوبارہ لکھنا پڑے گا بڑی عقل سے. جہاں لکھا جاتا ہے کہ متعلقہ یا بیوہ یا کنواری، وہاں لکھا جائے گا کہ اس کی اپنی متعلقہ ہے مگر اس نے دوران رجوع نہیں کیا، اس لیے تجدید نکاح کی جاتی. تجدید نکاح ریوائز کیا جاتا. یہ کھول کر لکھنا عقل مند آدمی لکھ سکتا تو نکاح ان کا دوبارہ ہو سکتا. ٹھیک ہے. لیکن عورت کی رضامندی پہلی شرط ہے. پہلے پتہ کریں کہ اب وہ بھی مانتی ہے یا نہیں. جی جی. اب برادری کا اگر اکٹھ بھی ہو اور عورت پر مطلب پریشر ڈالا جائے تو اس کی اسلام کی نظر کے اندر کوئی اہمیت نہیں. وہ رضامند ہو دونوں تو ہو سکتا. دونوں پھر کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے نکاح ہو سکتا. اوکے اللہ حافظ. جی مولانا تراویح کے متعلق سوال. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے کہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں زیادہ کرنے کی بجائے. ایک منٹ. تہجد کی اذان کیا ضروری ہے؟ اذان تہجد کے بارے میں بھائی کا سوال یہ ہے کیا وہ دینی ضروری ہے؟ جو سوال میرے بھائی آپ نے کیا نا کہ تہجد کی اذان ضروری ہے، ضروری چھوڑ کر سرے سے تہجد کی کوئی اذان نہیں ہے. دین میں تہجد کے لیے کوئی اذان نہیں. لوگ سن لیں بات، شوق سے اٹھیں پڑھیں تہجد. لیکن یہاں تو آپ اپنے ٹیلی ویژن کی پہلے آواز بند کریں گے تو پھر ہماری بات آپ سن سکیں گے.
اگر آپ ٹیلی ویژن نہیں بند کریں گے تو ہم کیا بتائیں؟ پھر تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی آواز ہی سن رہے ہیں نا. اچھا جی اب ہمارا سوال سنیے. سن لیا آپ کا سوال، سن لیا. بس آپ ہمارا جواب سنیں. ہاں جی. کہ یہ جو مشہور ہے نا کہ تہجد کی اذان غلط ہے، کسی عالم نے اس کو تہجد کی اذان نہیں لکھا. ہاں فجر کے لیے 2 اذانیں ہیں، فجر کے لیے نماز فجر جو ہے نا اس کے لیے 2 اذانیں دی گئی دوسری نمازوں سے الگ 10-15 منٹ پہلے، تاکہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں. اور اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے تہجد چھوڑ دیں، پڑھانی نہیں چھڑانی ہے کہ اب صبر کرو، تھوڑا ریسٹ کر لو، جو سوئے اٹھ کھڑے ہو تاکہ جلدی جلدی تیاری کر لیں. کیونکہ دوسری اذان جو ہے وقت پر ہوتی تھی نا، اس کے صرف 2 سنتوں کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی تھی. یہ تیاری کی ہے فجر کے لیے، اس کو لکھا جاتا ہے فجر کے لیے ایک اذان، فجر سے تھوڑا سا پہلے، یعنی 5-10 منٹ. 5 منٹ. حضرت امام بخاری جو فرماتے ہیں روایت میں سے راوی کہتے اتنا ہی فرق تھا کہ ایک مؤذن اترتا تھا دوسرا چل جاتا. اس لیے یہ تہجد وغیرہ کی اذان نہیں، وہاں ذکر آتا ہے کہ جو ہے تہجد پڑھ رہا ہے یہ لیرجل قائمہ، تہجد پڑھنے والے اب ہٹ جائیں، ان کو روک دینا، اور جو سوئے ان کو جگانا. حدیث میں اس کا مقصد یہ ہے. اب پوچھے نا میرے بھائی، کوئی بات ہے تو پوچھ لیں. جی مولانا تراویح کے متعلق سوال ان کا پورا ہو گیا، جواب بھی دے دیا. جی تراویح کے بارے میں 2 طرح کی روایتیں. ایک روایت تو ہے جو ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن پڑھی، پھر ایک دن چھوڑ کر پڑھی، وہ ہے لیلۃ القدر کا قیام. وہ الگ ہے کہ آپ نے 23 رات کو بھی کچھ حصہ جاگے، تیسرے حصے تک گئے، 25 کو پھر آدھی رات تک گئے، 27 کو تو بالکل سحری تک ہی چلے گئے. تو وہ قیام میں لیلۃ القدر تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو. جی جی میرا ایک مسئلہ ہے. ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑا کم کریں، آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے. اچھا جی فرمائیے کیا مسئلہ. 1 منٹ میں ٹی وی کی آواز کم کرتا ہوں. جی کر لیں. جی فرمائیں. جی وہ نا بات یہ ہے کہ ایک میرا بھائی بنا تھا جی اللہ کو حاضر و ناظر کر کے. جی جی تو جس چیز پہ اللہ حاضر ناظر ہوتا ہے یا اسے گواہ بنایا جاتا ہے وہ رشتے کیسے ہوتے ہیں؟ میری بہن، آپ میری بہن سن لیں، یہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے چھوڑ گئے. اللہ اور اس کے فرشتے آپ بھی سامنے آ جائیں نا تو آپ بہن نہیں ان کی بن سکتی. آپ ان کی بہن نہیں بن سکتی. بالکل دین میں اس کا کوئی جواز نہیں. نہ کوئی ماں بن سکتی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا منہ سے کہنے سے مائیں بنتی ہیں. ماں وہ ہے جس نے پیٹ میں بچہ رکھا. تو یہ تو پھر پوری بات سن لیں، آپ کو سمجھتا بھی ہو نہیں پپوچی آپ سنیں گے ہماری بات، فیصلہ خود آپ پوری بات سن لیں. اگر پوری بات کے بعد آپ کی تسلی نہ ہو پھر بے شک 10 سوال کیجئے گا، لیکن درمیانے کلام آپ نہیں بولیں. نہیں پوچھا کیوں ہے؟ پوچھا کیوں اگر آپ نے باتیں کرنی ہیں؟ ٹھیک ہے آپ پوری بات سن لیں، پوری بات کے بعد اگر تسلی نہ ہو تو پھر سوال کریں. نہیں اچھا ٹھیک ہے سنائیں. میری بہن حاضر ناظر اللہ کو کر کے یہ قسمیں دے کر کو کہا میں آپ کا بھائی ہوں، غلط بات. وہ غیر محرم ہے، اس سے نکاح جائز ہے، وہ کوئی آپ کا بھائی نہیں بن سکتا. اسی طرح میں کسی بیٹے کو پیار سے کہہ دوں یہ میرا بیٹا، میں نے متمنا بنا دیا، حرام. قرآن میں آ گیا کہ جو باپ ہیں ان کے ناموں سے پکارو، کوئی نہ بیٹا بنا. تو یہ سارے رشتے حرام ہیں، ناجائز ہیں. اس سے جو خرابیاں پیدا ہوتی، میں نام بھی نہیں بہن اس کا لینا چاہتا. یہ بھائی بننے والے جو کرتوت کرتے ہیں وہ سب اخباروں میں پھیلا جاتے ہیں. اللہ پناہ دے، قریب بھی نہ جائیں ایسے. کیوں بھائی ہے وہ بیگانہ آدمی. جی بھائی نہیں بن سکتا. بھائی وہی ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر فتویٰ آن لائن. جی جی طاہر صاحب ایک سوال پوچھنا تھا میں نے. جی فرمائیے. جی جی ایک ہے کہ اگر ہمارا جو ہے وہ دودھ شریک بھائی ہو، ہاں ہاں، اس سے نکاح جائز ہو سکتا ہے اگر مجبوری بحیثیت مجبوری ہو کہ تایہ زاد بھائی ہو، اس کی